السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اعتبار، اور اس کی قسط نمبر ہے 31۔ بھابھی آپ ٹھیک ہیں؟ فاطمہ جو سندس کے پانی چھڑکنے پر کچھ دیر پہلے اٹھی تھی اور سر میں اٹھتی تکلیف سے سندس کی مدد کے لیے کھڑی ہوئی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھے اسے کچھ دیر پہلے سب باتیں یاد آئی تھیں، اور اپنے ہاتھ پر سندس کا ہاتھ محسوس کرتے اس نے زور سے سندس کا ہاتھ چٹکا۔ تمہارے لیے آیا تھا نا وہ، تمہارے بلانے پر آیا تھا نا وہ۔ فاطمہ نے اس کا بازو دبوچا اور وہ ابھی سب بھول گئی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی اس سے بڑی تھی اور وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ بھولتی بھی کیوں نہ۔ سامنے کھڑی لڑکی نے کب بڑکپن کا ثبوت دیا تھا؟ تم لائی تھی نا اسے اپنے گھر۔ غصہ ضبط کرتے اس کی آنکھوں میں پانی بھرا۔ سندس کوئی جواب نہ دے سکی اور منہ پر کفل چڑھایا ہوا تھا۔ بتاؤ، خود کی برکرداری کی سیاہی تم نے میرے وجود پر ڈال دی۔ غصے سے اس نے سندس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا بازو جھٹکا اور بلند آواز میں بولی۔ سندس اسے پتھرائی ہوئی دیکھنے لگی۔ نہیں، وہ بدکردار نہیں تھی۔ اس نے آج تک ایسا کچھ نہیں کیا جس پر اس کا سر شرم سے جھک جائے۔ اس نے تو آج ہی مجبوری سے بلایا تھا، اسے کہاں پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا، پر اسے فاطمہ کے الفاظ سن کے اپنا وجود جلتی آگ میں محسوس ہو رہا تھا، اور پھر اسے اپنی زیادتی کا بھی احساس ہوا۔ وہ پاک تھی جو بھی تھی، لیکن ارحم کو بلانے والی وہ تھی اور اس کی مرضی سے آیا تھا، لیکن اس کی ایک غلطی فاطمہ کی زندگی میں سیاہی گھول گئی تھی۔ سر جھکاتے وہ رو دی۔ فاطمہ نے اسے نفی میں سر ہلاتے نفرت سے دیکھا۔ کتنی غلط تھی نا میں، اپنے دشمن کو اپنا ہمدرد سمجھتی رہی جس نے ایسے موقع پر وار کیا کہ میں اپنا دفاع بھی نہ کر سکی۔ میری تو ڈھال بھی ناقابل بچاؤ تھی۔ جس ڈھال کے پیچھے مجھے چھپنا تھا اسی ڈھال نے مجھے زخمی کر دیا۔ ڈھال وہ حارث کو کہہ رہی تھی۔ میں کیوں ہوں اتنی بد نصیب؟ کون سے گناہ کی سزا کی ہے میں نے؟ مجھے حارث جیسا شوہر، تہمینہ آنٹی جیسی ساس، اور اب تمہاری جیسی نند۔ غصے سے بال نوچتے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیوں کیا تم نے؟ میرے کردار کو داغ داغ کے ریزہ کر دیا۔ اسے بہتر تھا تم پیٹرول چھڑک کر میرے وجود کو جلا دیتی، لیکن تم نے تو میری روح کو جھلسا ہے۔ دیوانوں سے کیفیت میں سندس کے دونوں بازو دبوچے اور وہ جھنجھوڑنے لگی۔ سندس اب بھی نظریں جھکائے رو رہی تھی۔ معافی بھی کیسے مانگتی؟ اس کی غلطی ہی اس قابل کہاں تھی کہ وہ معافی مانگنے کی امید رکھتی۔ چھوڑو اس آوارہ لڑکی بےہودہ کہیں کی، ورنہ منہ توڑ دوں گی۔ تہمینہ جو حارث کے کمرے میں ہی آ رہی تھی، فاطمہ کو سندس کا دبوچے دیکھ کر بھاگ کر رہی اور فاطمہ کے ہاتھ سندس کے بازو سے جھٹکتے اسے دور کیا۔ ہاتھ لگائیں گی؟ لگائیں، اللہ کی قسم اب کسی کا ہاتھ اٹھا مجھ پر تو میں برداشت نہیں کروں گی، ہاتھ توڑ دوں گی۔ غصے سے انگلی اٹھا کر وارن کرتی وہ تہمینہ کو کوئی اور فاطمہ ہی لگ رہی تھی۔ اس قدر بدتمیزی تو اس نے آج تک نہیں کی تھی۔ میرے ہاتھ توڑو گے تم؟ فاطمہ کی اس قدر بدتمیزی پر انہیں ڈر تو لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی آگے بڑھتی نڈر بن گئی تھی۔ ہاں توڑ دوں گی، جب تک میں فاطمہ حارث تھی تب تک برداشت کرتی تھی، اب تو میں فاطمہ عارف ہوں۔ بولتے ہوئے فاطمہ بھی 2 قدم آگے بڑھی جب تہمینہ اس سے ڈر کر تھوڑا پیچھے ہوئی۔ سندس رونا بھول کر فاطمہ کو دیکھنے لگی۔ اس نے فاطمہ کا ایسا روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ جاؤ جاؤ، تمہارا باپ آ گیا ہے باہر، بتا دیا ہے تمہارے گھر والوں کے تمہاری بے حیائی کے کرتوت، انہیں جا کر دکھانا یہ تیور۔ تہمینہ بھی ناگواری اور غصے سے بولی۔ اب اگر میرے کردار کے متعلق الفاظ بھی کیا نا تو میں دوبارہ میرے یا کسی کے کردار کے بارے میں کچھ آپ لوگ کہنے کے قابل ہی نہیں رہیں گی۔ غصے کی شدت سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ بول وہ تہمینہ کو رہی تھی جبکہ نظریں سندس پر تھیں۔ سندس اس بات کا مفہوم سمجھتی فق چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی۔ ایک لمحہ بھی انہیں اور دیکھے بنا اسے اپنی چادر اٹھائی اور اپنے وجود پر لپیٹتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ رات کی اس پہر جب 1 بجنے والا تھا وہ گھر سے باہر نکلی۔ سامنے ہی عارف صاحب کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ ان کے سامنے کھڑے ہو انجانے کے لیے کیا سے کیا ہوگا، وہ کیا سوچتے ہوں گے اس کے بارے میں کہ رات کے اس پہر کوئی مرد اس کے کمرے میں کیا کر رہا ہوگا۔ اس کے قدم گاڑی کی طرف بڑھنے سے انکاری تھے، انہیں بہنے میں مصروف تھے، آنکھیں بہنے میں مصروف تھیں۔ اس 1 گھنٹے میں اس کی زندگی الٹ لگ رہی تھی۔ اس کا دل کہیں اور بھاگ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا اس کے گھر والے بھی اس کو بے حیا کہہ کر دھتکار دیں گے تو وہ کیا کرے گی، کہاں جائے گی؟ لیکن اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کا ایک ایک قدم من و بوجھ تلے تھا۔ وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ فاطمہ کے بیٹھتے ہی انہوں نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ان کو خود بھی فاطمہ کی جانب نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی بات کی تھی۔ فاطمہ کا دل ڈوبنے لگا تھا، آنکھوں میں جیسے سیلاب امڑ آیا تھا۔ آنکھوں سے آنکھیں میچتی وہ آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ اب نہ جانے کیا ہوتا اور کتنی پھٹکار ملتی، اسے کیسے ثابت کرے گی، وہ اپنی بے گناہی کیسے بتائے گی وہ سب کو کہ جو دیکھا وہ سچ نہیں تھا۔
گاڑی گھر کے آگے رکی۔ عارف صاحب نے اتر کر دروازہ کھولا اور واپس گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اندر لائے اور پھر واپس اتر کر دروازہ بند کیا۔ اتنے عرصے میں وہ ایک بار بھی نہیں بولے تھے۔ ان کی خاموشی فاطمہ کی جان لے رہی تھی۔ عارف صاحب کو اندر جاتے دیکھ کر وہ بھی ہمت کرتی گاڑی سے اتری اور جس کا آخری آسرا تھا۔ مشکل سے قدم اٹھاتی وہ اندر گئی تو اس کو آتے دیکھ کر صوفے پر بیٹھی میرب کھڑی ہو گئی اور اس کے روبرو ہوئی۔ مریم وہی پیچھے ہی کھڑی تھی۔ امی میں بے گناہ ہوں، مجھے نہیں پتا وہ لڑکا کون تھا، کیسے آیا، میں بد کردار نہیں ہوں۔ منہ پر پڑنے والا تھپڑ نے فاطمہ کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دبا دیے۔ مریم نے بے یقینی اور آنسو سے بھری آنکھوں سے میرب کو دیکھا۔ عارف صاحب نے بھی تڑپ کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ فاطمہ نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے یہ امید بالکل نہیں تھی کہ وہ ویسے ہی میرب کو دیکھتی رہی جب انہوں نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اسے سینے سے لگائے خود میں بھیج دیا۔ تم میرے وجود کا حصہ ہو فاطمہ، تمہاری تربیت میں نے کی ہے، کیا تمہیں اپنی ماں پر اتنا بھی اعتبار نہیں؟ اس لیے مجھے اپنے کردار کی صفائی دے رہی ہو؟ تم میرے پیٹ سے پیدا ہوئی ہو، تم سے زیادہ جانتی ہوں میں میری بچی۔ اس کو خود میں مزید بھینچتے وہ شدت تکلیف سے رو دی۔ میرب کی پناہوں میں فاطمہ سسک اٹھی اور تھوڑی تھوڑی کر کے اس کا رونا بلند ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو فاطمہ، میرا فیصلہ غلط تھا۔ فاطمہ کو خود سے دور کرتے اس کے ماتھے کی چوٹ اور پھٹے ہوئے ہونٹ کو چھوتے وہ کرب سے بولی، ان کا فیصلہ اچھا نہیں ہے، یہ تو وہ پہلے ہی جان چکی تھی، پر اتنا غلط ہے یہ اندازہ ان کو آج ہوا تھا۔ مریم اسامہ کے جانے کے بعد آج پہلی بار اپنے غم سے نکلی تھی اور وجہ فاطمہ کا غم تھا۔ وہ آگے بڑھتی فاطمہ کے پھٹے ہوئے ہونٹ چھوتے ہوئے دیکھنے لگی۔ دل میں جو پہلی بات آئی وہ یہ تھی کہ آج اگر اسامہ ہوتے اور فاطمہ کی یہ حالت دیکھتے تو حارث کو کسی قابل نہ چھوڑتے۔ عارف صاحب ایک نظر اپنی روتی سسکتی بیٹی کو دیکھتے آنسو پوچھتے کمرے میں چلے گئے۔ ہمت نہیں تھی کہ سامنا کریں، ان کے غلط فیصلے نے فاطمہ کو کہاں پہنچا دیا۔ امی، وہ میرب کے گلے لگی روتے روتے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر اس کو دیکھتے مریم بھی اب سسکنے لگی تھی۔ ایک بار پھر رات کے اس پہر اس گھر میں سسکیوں کی آواز تھی۔ مجھے معاف کر دو فاطمہ، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ تڑپ کر بولی۔ امی میں کبھی حارث کو معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ میں سندر سے اس کی امی کو بھی کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں اس آدمی کو بھی کبھی معاف نہیں کروں گی جس نے میری زندگی جہنم بنا دی۔ امی میری پاکیزگی کو داغدار کر دیا۔ امی جانتی ہیں حارث نے کیا کہا؟ وہ میرب سے الگ ہوتی ایک بار پھر دیوانوں کی طرح بولنے لگی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے میں میکے آ کر بھی یہی کرتی ہوں، میں مردوں سے غلیظ تعلقات رکھتی ہوں، عیاشی کا سامان بنتی ہوں۔ بس فاطمہ بس، دل پھٹ جائے گا۔ اسے واپس خود میں بھیجتی وہ اللہ سے اپنی بیٹی کے لیے صبر اور رحم مانگنے لگی تھی۔ نہ جانے ان کے کون سے گناہ کی سزا تھی کہ انہیں اولاد کا دکھ دیکھنے کو مل رہا تھا جس سے وہ سب سے زیادہ خوفزدہ تھی، یا پھر یہ ان کی آزمائش تھی۔ ارم فلائٹ میں بیٹھا خود کو کوس رہا تھا، کچھ ایسا ہو کہ وہ مر جائے اور اسے اپنے گناہ ناقابل معافی لگ رہا تھا۔ یہ اس نے کیا سندس کی عزت کا خیال کرتے کرتے وہ فاطمہ کی عزت خراب کر چکا تھا۔ ظاہر سی بات تھی، حارث کے علاوہ کوئی بھی اسے دیکھتا اس کے کمرے میں تو فاطمہ کے کمرے میں یوں دیکھتا تو فاطمہ کو ہی غلط سمجھتا نا۔ جس کے خوش رہنے کی وہ دعا کر رہا تھا وہ اسی کو اتنی بڑی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر گیا۔ آنکھیں میچتے وہ کسی طرح اپنے اندر اٹھتے طوفان کو قابو کر رہا تھا اور اس وقت فلائٹ میں تھا۔ اسے حارث سندر سے خود پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ حارث بس اس لیے کہ اس نے فاطمہ کے لیے اتنے گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے۔ یہ کیسا رشتہ تھا کہ اس نے ایک موقع بھی نہیں دیا اس کو اپنی وضاحت دینے کے لیے۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر آج حارث کی جگہ وہ ہوتا تو وہ بھی فاطمہ کی وضاحت کیے بغیر ہی اس پر مکمل یقین رکھتا۔ دوسرا، اسے سندس پر غصہ آ رہا تھا جو اپنی عزت کے ڈر و خوف سے کس طرح زبان تلے تالے ڈالے بیٹھی تھی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا اگر وہ بتا دیتی، 2 تھپڑ پڑ جاتے، تھوڑی سی ملامت کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن اس کا گھر تھا، وہ سندس کی ڈھال بن جاتا۔ وہ سندس سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ اس سے شادی نہیں کرنے والا تھا، یہ سب کو پتا تھا، سندس کو تو نہیں۔ پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے اتنا سب ہوتا دیکھ کر یہ بھی نہیں کہا کہ ارحم ہی سب کی اس کی بدولت ہو رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ غصہ اسے خود پر تھا۔ اسے اپنے وجود سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ سارے فساد کی جڑ ہی وہ تھا۔ صرف اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے وہ کیا کچھ کر چکا تھا۔ نہ وہ جاتا، نہ یہ سب ہوتا، اور یہ تو سب سزا بھی منتخب بھی نہیں کر پایا اپنے لیے کہ آخر وہ سب کو کیا کرے۔ یہ خبر سارے خاندان اور جاننے والوں میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ عارف صاحب کی بیٹی فاطمہ کو طلاق ہو گئی ہے۔ بد کردار لڑکی تھی، رات کو شوہر کی غیر موجودگی میں لڑکا بلایا تھا گھر میں اور اس کے ساتھ اکیلے کمرے میں تھی۔ پتہ نہیں کب سے یہ چل رہا تھا بیچارے حارث کو، تو اب معلوم ہوا۔ صحیح کیا حارث نے چھوڑ دیا، پر ایسی لڑکیاں نبھانے کے قابل کہاں ہوتی ہیں؟ یہ ساری باتیں تہمینہ کی پھیلائی تھیں۔ طلاق کے 2-3 دن بعد ہی تہمینہ نے خود ہی سے سب کو طلاق کی خبر اور طلاق ہونے کی وجہ بتائی تھی، اور اس کو پورے خاندان میں مرچ مسالہ لگا کر پھیلانے کا کام پھپھو نے ادا کیا۔ انہوں نے سب کو فون کر کے فاطمہ کی طلاق کی بات بتائی اور اس کے ساتھ ہی وجہ بھی۔ ان کے دل پر تو جیسے کسی نے ٹھنڈی پھواری کر دی تھی۔ غلط رحم کھایا میں نے تم پر فاطمہ عارف، میرا دماغ صحیح کہہ رہا تھا کہ تم اس قابل نہیں ہو، تم پر رحم کھایا جائے۔ ارسلان کو بھی آج ہی خبر ملی تھی۔ خیر مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے کچھ نہ کرنے پر بھی جو کچھ
چاہتا تھا میں وہ ہو گیا۔ وہ کمینگی سے ہنسا۔ ویسے ماننا پڑے گا فاطمہ سب کے سامنے شرافت کا لبادہ اوڑھ کر رکھتی تھی اور حرکتیں ایسی۔ کان کو ہاتھ لگاتے ارسلان نے نفی میں سر ہلایا۔ ویسے اچھا ہوا تم سے میری شادی نہیں ہوئی، حارث نے تو صرف طلاق دی تھی، میں تو تمہیں زندہ زمین میں ہی گاڑ دیتا۔ ناگواری سے کہتے اس نے سگریٹ جلائی۔ وہ اس وقت آفس میں بیٹھا تھا اور 2 منٹ ہی گزرے تھے جب اس کا فون بجا۔ اپنی ماں کا نمبر دیکھتے ہی اس نے فون اٹھایا۔ جی ارسلان، میں سندس کے گھر شادی کی تاریخ لینے جا رہی ہوں، تم بتاؤ کون سی ڈیٹ لوں؟ فون سے اپنی امی کی خوشی سے بھری سنتے آواز فون کان سے ہٹا کر دیکھا، ماتھے پر لاتعداد بل تھے۔ ان سب میں وہ سندس کو تو بالکل ہی فراموش کر چکا تھا۔ اس کا کام تو ہو گیا تھا، ڈیٹ فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ رشتے سے منع کر دیں۔ کندھے اچکاتے اس نے خود کو ریلیکس کرتے ہوئے بولا اور سگریٹ ایشٹرے میں مسل دی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں منع کر دوں؟ اپنی پسند سے کیا تھا تم نے رشتہ؟ غصے سے دبی دبی آواز میں چیخیں۔ عجیب ہی اولاد تھی، کبھی جو سکون لینے دیا ہو۔ ہاں پسند تھی پر اب نہیں، پہلے کرنا چاہتا تھا پر اب نہیں، آپ منع کر دیں۔ تمہارا دماغ خراب ہے، میرا نہیں۔ اور کیا بول کر منع کروں؟ کوئی وجہ ہے تمہارے پاس؟ ہاں سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اس گھر سے آپ کی بھتیجی کو طلاق ہو گئی ہے۔ بول دیں اب ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے، اور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ تو ویسے بھی منع کر رہی تھیں۔ وہ پرسکون سے لہجے میں بولا۔ میری بھتیجی کو وہاں سے طلاق ہوگی اس لیے وہاں کرنا چاہتی ہوں، اور یہ موقع میں ہرگز جانے نہیں دوں گی۔ ارسلان، اگر اس بات سے تم نے میری بات نہ مانی تو تم میری مری ہوئی شکل ہی دیکھو گے۔ غصے سے وارننگ دیتے ہوئے انہوں نے کھٹاک سے فون کاٹ دیا۔ ارسلان نے غصے سے فون ٹیبل پر پھینکا۔ یہ ایک الگ ہی مصیبت پڑ گئی تھی۔